ثاقب بشیر صاحب سٹارٹنگ ود یو، یہ فرمائیے گا یہ 5 ججز جو ابھی حالیہ تعینات ہوئے ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے، اور جب یہ اجلاس ہوا تو اس میں بھی کوئی اختلاف سامنے آیا، ذرا یہ بتاتے ہیں تو کیا معاملہ ہوا؟ یہ 10 فروری کو یہ جو کمیشن کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں 5 ججز مختلف ہائی کورٹ سے 7 ججز ہوئے تھے، ایک جو عارضی اور 6 مستقل تھے، جس میں سے 5 ججز جو ہے ان کو ابھی جو ریسنٹلی آئینی کمیشن میں توسیع ہوئی ہے آئینی بینچ میں، اس میں ڈالا گیا ہے 13 ججز جو کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ بڑی ایک دلچسپ سچویشن بنی ہے۔ کل ایک تو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جو پی ٹی آئی کے 2 ممبران، مطلب 4 ممبران کی جانب سے یہ کہا گیا 13 میں سے کہ پوری سپریم کورٹ کو، مطلب جو 25 ججز ہیں سب کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیں کہ آئینی بینچ، لیکن یہ بات جو ہے وہ تجویز مسترد کر دی گئی، اور جو 7 ممبر ہیں انہوں نے، بلکہ 9 ممبر جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان میں سے 5 ججز جو ہے وہ اس میں شامل کر دیے جائیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے جتنی تبدیلیاں ہیں ان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو کا رول بڑھ رہا ہے یا کوئی اور جو ہے وہ کردار جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہمارے مد نظر ہونی چاہیے کہ اب عدلیہ کے اندر بھی، مطلب فار ایگزامپل چیف جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس امین الدین خان، یہ 3 ججز تھے جنہوں نے اپنے ہی ججز کی تجویز کو رد کرنے میں دوسروں کا ساتھ دیا، دوسری سائیڈ کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ 5 ججز آئے ہیں۔ تو یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ مطلب یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی وہ سپورٹ جو ہے وہ نہیں مل رہی کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اندر جو ہے ایک رائے پائی جاتی ہے۔ اب آگے جو ایک منظر نامہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک تو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں لگنی ہیں، اس میں اب یہی 13 ججز بیٹھ کے سننا شروع کر دیں، تو ان کے حوالے سے یہ سوال تھا کہ یہ تو 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہو کر سپریم کورٹ پہنچے ہیں، تو یہ الگ سے سچویشن بنے گی۔ اور ایک بڑا امپورٹنٹ کہ 12 جولائی آپ کو پتا ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر آج بھی عمل نہیں ہوا، نظر ثانی کا معاملہ آج بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور وہ 13 ججز نے سنا تھا۔ اب یہ 13 ججز کا آئینی بینچ بن گیا ہے، تو اس آئینی بینچ میں 2 ججز وہ بھی شامل ہیں، 3 ججز وہ شامل ہیں جنہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا، 3 وہ شامل ہیں جنہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، اور باقی نئے ججز ہیں۔ تو اب کیا یہی بینچ سنے گا یا کوئی نیا بینچ آئے گا؟ پھر اور ایک اور بات، اگر مخصوص نشستیں پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو دینے کی بجائے وہ حکومت وقت کو دے دی جاتی ہیں، تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو 27ویں پھر 28ویں ترمیم اور پورا اسٹرکچر مزید جو ہے وہ اس میں کچھ رہ گیا ہے، اگرچہ رہ کچھ نہیں گیا، عدالتی جو طرف اگر ہم دیکھیں تو کچھ رہ بھی گیا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو ابھی بینچ میں توسیع ہوئی ہے، نئے ججز آئے ہیں، اس کا آئندہ آنے والے کیسز میں بڑا اہم جو ہے وہ اس کا اثر ہوگا۔ پھر 8 فروری اور جو 9 مئی کے حوالے سے انکوائری کمیشن پہ بھی کیسز سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیے ہیں، اس میں بھی وہ ان پہ اسسٹنس مزید مانگی گئی ہے، لیکن اس میں بڑی دلچسپ کل ہیئرنگ ہوئی ہے۔ اس ہیئرنگ میں اگرچہ پی ٹی آئی کے وکلا نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی کنونس نہیں کر سکے، کیونکہ ایک موقف پہلے بھی حکومت کا بھی یہ تھا اور آئینی بینچ کے اندر بھی کہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، ان کے ٹرائل اپنے کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں، تو اب اس سٹیج پہ کیا انکوائری کمیشن بنانا کیا اس کو جو ہے وہ متاثر نہیں کرے گا؟ تو صورتحال عدالتی محال پہ میرے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں کافی جو ہے وہ ہمیں بدلتی نظر آئے گی۔ کوئی احتجاج اس حوالے سے ہو پائے گا؟ کیونکہ جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے ثاقب بشیر صاحب، آگے سے کہا جاتا ہے یا وکلا احتجاج کریں گے یا اپوزیشن احتجاج کرے گی، لیکن وہ 2-3 دن خبروں میں رہنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، میں اس پہ بہت زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا، کہیں کوئی توہین عدالت نہ ہو جائے، لیکن حکومت کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں نجم ثاقب صاحب، یہ بڑا آئیڈیل سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں حکومت کی نظر سے۔ چیف جسٹس صاحب اپوزیشن سے بھی ملتے ہیں، حکومت سے بھی ملتے ہیں، آئی ایم ایف سے بھی مل لیتے ہیں، پھر ادھر بینچز بھی پورے ہو گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں رمضان کے بعد جہاں پر احتجاج ہوگا وہاں پر مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی شاید ہو جائے، وہاں پر اور بھی بہت سے فیصلے جو پینڈنگ تھے وہ بھی ہو جائیں۔ دیکھیے، ایک اہم چیز جو ہے نا اس کی طرف اشارہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو 5 نئے ججز حضرات آئے ہیں نا، ان کے نام دیکھیے، ان کے بارے میں جو ان کی ریپوٹیشن ہے جو کہ بہت اچھی ہے، ان کے بارے میں دیکھیے انہوں نے کون کون سے فیصلے کیے، کہاں کہاں انکلینیشن ہے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس جوڈیشل کمیشن نے ایک ایکیوٹ قسم کا بیلنس کریٹ کیا ہے اس آئینی بینچ میں۔ اب وہ بیلنس جو ہے وہ کریٹ تو ہو گیا ہے، یہ کتنی دیر تک چلے گا، اس کے بعد کیا صورتحال آئے گی، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ سوالات جو اس وقت اٹھ رہے ہیں نا، سوالات ان کے دماغوں میں اٹھ رہے ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ انصاف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سوالات ان کے دماغ میں اٹھ رہے ہیں
جو کہ مانتے ہیں کہ قانون اور آئین کی قدر و منزلت ہوتی ہے، وہ مانتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہو، عدالتیں ہوں، حکومت ہو، وہ عوام کے لیے ہوتے ہیں. یہ سوالات ان کے دماغ میں اٹھ رہے ہیں. ان کے دماغ میں سوالات جو یہ خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے نا جی اپوائنٹمنٹ کرائٹیریا ہونا چاہیے، اور وہ جو اس کے وہ ہیڈ ہیں ان کو یہ اختیار نہیں ہے، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہ وقت نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا. جس وقت 26ویں ترمیم آ رہی تھی آپ کہاں تھے؟ وہ یہ عطا شاد کی وہ مجھے نظم یاد آ گئی، ٹائم ہو تو میں آپ کو پورا سناؤں. ہم تھے آتش تغار اور تم تک نہ پہنچی کوئی لم سانچ. ہیں جی وہ یہ بعد میں سنائیں گے آپ کو. لیکن یہ ہے آپ اس وقت کہاں تھے؟ آپ کے اپنے لوگوں نے یہ 2/3 اکثریت جو ہے اس کو پورا کرنے میں یعنی مدد دی. آپ کم از کم کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں منظور نہیں ہے، ہم سارے کے سارے من حیث القوم من حیث الجماعت ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس پارلیمنٹ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب جبکہ آئین کا حصہ بن گئی 26ویں ترمیم، اب کیا کرنا ہے؟ اب تو صرف یہ ہے کہ اس کے مضمرات دیکھیے اور اس کے ثمرات بھوگتیے. ٹھیک ہے ماجد نظامی صاحب، کیونکہ جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس پر پھر بہت سے اختلافات بھی آتے ہیں. اب یہ کہا گیا کہ جس طرح 5 یہ نئے نام سامنے آئے اور پھر ان کو آئینی بینچ کا حصہ بنایا گیا، انہوں نے کہا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا اس میں کہا گیا آپ اس کا کوئی بہتر طریقہ کار لے کر آئیں. ذرائع کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آج کر لیتے ہیں، اگلی دفعہ پھر اس کو دیکھیں گے، اس کا طریقہ کار تبدیل کر دیں گے. جی یہ ساری سچویشن انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جو پارلیمنٹ کے اندر کی سیاسی جنگ ہے وہ میرا خیال ہے عدالتی فورم پہ منتقل ہو چکی ہے، اور سیاستدان جب اپنے اپنے مقدمے وہاں پہ لے کے جائیں گے تو وہاں پہ جو کمبینیشن بنا ہے وہ بڑا دلچسپ ہوگا. اور صوبوں سے جن لوگوں کو لایا گیا ہے اور ان کے اپوائنٹمنٹس اور اس کے بعد پھر جس ترتیب سے انہیں اس میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے، تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس وقت حکومت یا جو مقننہ اور انتظامیہ ہے وہ اس موڈ میں نہیں لگ رہے کہ وہ عدالتی محاذ سے اپنے لیے کوئی شکست جو ہے وہ سمیٹیں، اور اس لیے وہ پھر ان چیزوں کو پلان کر کے آگے آ رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب اپوزیشن وفد کی جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات بھی ہوئی تو انہوں نے انہیں یہی کہا کہ آپ اس پروسیس کے اندر شامل ہوں، پروسیس سے آپ نہ نکلیں. تو ایک طرح سے انہوں نے اپوزیشن کو بھی انگیج کرنے کی کوشش کی، لیکن جو اس کے اندر لارجر سکیل کے اندر جو ہم پوائنٹس دیکھتے ہیں یا جو سکور دیکھتے ہیں اس میں یہی لگتا ہے کہ حکومت ان سارے معاملات میں کمفرٹیبل رہے گی، اور اس کے لیے انہوں نے آئین کا سہارا لیا، اس کے کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس کا سہارا لیا، جس کے بعد انہوں نے اس پورے منظرنامے کو ترتیب دیا ہے. تو بھائی صاحب کیونکہ ماضی میں ہم نے ماضی قریب میں دیکھا مخصوص نشستوں کا ایک فیصلہ آتا ہے اور عدلیہ بار بار کہتی ہے، وضاحت بھی دیتی ہے، خط بھی لکھتی ہے الیکشن کمیشن کو، کہتی ہے کہ آپ اس پر جو ہم نے فیصلہ دیا اس کے مطابق حل کریں، لیکن وہاں سے اس طرح حل نہیں کیا جاتا. پارلیمنٹ بھی بیچ میں آتی ہے، وہ بھی اپنا ایک لیٹر لکھ دیتی ہے. تو کیا ہمیں مستقبل میں بھی ایسا ہی لگے گا کہ جو ساری تبدیلیاں کر لی ہیں اس کے بعد بھی اگر فیصلہ عدالت سے آ جاتا ہے لیکن پارلیمنٹ یا کوئی ادارہ جو خود مختار ہو وہ اپنی مرضی سے اس چیز کو کرے گا؟ جی یہی بنیادی نقطہ تھا کہ حکومت کو یہ شکایت تھی کہ ہمارے کیے گئے اقدامات کو عدالت سے جو ہے وہ مخالفت کا سامنا ہوتا ہے. تو اس پورے کے پورے دعوے کو رد کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا پلان کیا، اور اب میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی سچویشن ابھی تک تو سامنے نظر نہیں آ رہی کہ جس میں حکومت کو پریشانی کا دعویٰ ہو، اور اسی لیے گورنمنٹ کی جانب سے بھی اس طرح کی چیزوں کے لیے بڑی ترتیب سے یہ معاملہ کیا گیا، کیونکہ عدلیہ کے پاس اس طرح سے قوت نافذہ نہیں ہے.